ایک چڑیا کے 3 انڈے تھے۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ 3 بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ وہ اپنے انڈوں کو دیکھ کر بہت حیران تھی۔ حیران اس لیے تھی کیونکہ اس کا ایک انڈا باقی 2 انڈوں میں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ انڈا تو نیلے رنگ کا تھا۔ یہ میرے ایک انڈے کا رنگ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کرے میرا یہ بچہ ٹھیک ہو، کہیں یہ میرا انڈا خراب نہ ہو۔ چڑیا اپنے نیلے انڈے کو لے کر بہت پریشان تھی۔ پھر ایک دن جنگل کا موسم اچانک بدل جاتا ہے اور ساتھ میں تیز ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور چڑیا کے گھونسلے کو اڑا کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ چڑیا کے 2 انڈے تو ٹوٹ جاتے ہیں لیکن نیلے رنگ کا انڈا بچ جاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے انڈے کیوں ٹوٹ گئے؟ ابھی تو میں نے اپنے بچوں کے سپنے دیکھنے شروع کیے تھے۔ میرے سارے سپنے ٹوٹ گئے۔ جس انڈے کے لیے میں سب سے زیادہ چنتت تھی کہ یہ ٹھیک نکلے گا کہ نہیں، صرف وہی بچہ ہے۔ لیکن اب مجھے اس انڈے کی رکشا کرنی ہوگی۔ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو میرے اس انڈے سے بچہ ضرور نکلے گا۔ اور پھر چڑیا اپنا نیلا انڈا اٹھا کر لے جاتی ہے اور بہت احتیاط سے گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور اس کی بہت حفاظت کرتی ہے۔ ایسے ہی دن اور رات گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن چڑیا کے انڈے سے ایک نیلے رنگ کا پیارا سا بچہ نکلتا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی سندر تھا۔ میرا یہ بچہ تو بہت سندر ہے، کتنا پیارا نیلا رنگ ہے میرے بچے کا۔ میں تو ایسے ہی ڈری ہوئی تھی، کاش میرے دوسرے انڈے بھی ہوتے آج تو ان سے بھی پیارے پیارے بچے نکلتے، میرے گھونسلے میں کتنی رونق لگ جاتی۔ لیکن میں اپنے اس بچے کا اب بہت خیال رکھوں گی۔ میرے جینے کا سہارا اب یہی بچہ ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ چڑیا کا بچہ اب بڑا ہو گیا تھا لیکن چڑیا نے ابھی تک اس بچے کو گھونسلے سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ وہ خود ہی اپنے بچے کے لیے طرح طرح کے سوادشٹ بھوجن لاتی اور اس سے ایسے برتاؤ کرتی جیسے وہ آج ہی انڈے سے نکلا ہو۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن چڑیا کی طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ اس میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ بھوجن کی تلاش میں جائے، لیکن وہ اپنے بچے کو بھوکا بھی تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چڑیا اٹھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ناکام رہتی ہے۔ مما، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ہاں میرے بچے، کچھ زیادہ نہیں، بس تھوڑے تھوڑے چکر آ رہے ہیں۔ ماں، آج میں بھوجن کی کھوج کر کے لاؤں؟ لیکن بیٹا تو کیسے جائے گا؟ تو کبھی بھی گھونسلے سے باہر نہیں گیا اور نہ ہی تم کبھی زیادہ اڑے ہو۔ تمہیں تو بھوجن کی کھوج کرنا بھی نہیں آتا ہے، پھر تم کیسے جا سکتے ہو؟ ماں، مجھے اب آپ نہ روکنا، مجھے خود سے شرم آتی ہے جب میں اتنا جوان ہو کر گھونسلے میں بیٹھا رہتا ہوں اور آپ اس عمر میں بھوجن کی کھوج میں جاتی ہیں۔ ماں، میں ساری عمر اس گھونسلے میں بیٹھ کر نہیں گزار سکتا، اور اگر میں گھونسلے سے نکلوں گا نہیں تو سیکھوں گا کیسے؟ ہاں بیٹا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ تم ساری زندگی اس گھونسلے میں تھوڑی رہ سکتے ہو۔ تم نے تو ایک عمر گزارنی ہے، باہر کی دنیا کی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ مجھے معاف کرنا بیٹا، میں نے آپ پر اتنی پابندیاں لگا کر اچھا نہیں کیا، لیکن اب میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ جاؤ بیٹا، جو تمہارا من کرے وہ کرنا۔ ہاں، اچھائی اور برائی کے فرق کو ہمیشہ سمجھنا۔ جاؤ بیٹا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ پھر چڑیا کا نیلا بیٹا ایک اونچی اڑان بھرتا ہے اور بھوجن کی کھوج میں چلا جاتا ہے۔
آج وہ پہلی بار گھونسلے سے باہر بھوجن کی تلاش میں نکلا تھا۔ کھلی فضا میں اڑنے کا اسے تو بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ اڑتا رہا، یہاں وہاں دیکھتا رہا۔ پھر اسے ایک جگہ دانا دکھائی دیتا ہے اور وہ زمین پر اترتا ہے۔ مجھے دانا مل گیا، ماں بہت خوش ہوگی۔ پھر وہ دانا اٹھا کر واپس گھر آ جاتا ہے۔ ماں، جو اپنے بیٹے کے لیے بہت چنتت ہو رہی تھی، اپنے بیٹے کی کامیابی پر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ دیکھا ماں، آپ کا بیٹا کتنا بہادر ہے، آج پہلے ہی دن دانا ڈھونڈ لایا۔ ہاں، میرا بیٹا تو سچ میں بہت بہادر ہے۔ بیٹا، آج مجھے بھی ایک سیکھ مل گئی کہ ماں باپ کا پیار بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ انہیں کاہل بنانے کے لیے۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹا خوشی خوشی اپنا جیون بتاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔